بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ جس کا نام بھی لو کہ وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، جو بھی آپ اسے کام کروانا چاہتے ہوں انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکی کا والد نہیں مان رہا، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ المختصر یہ ہے، جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کرو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ کرتا ہے، آپ کی کم کرتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہوگے ویسا ہی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے، والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کہیں جگہ پر ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے۔ المختصر یہ ہے، جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گی۔ آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجیے، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجیے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، یہ ہے آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح یا کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈل جانا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے
آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ سمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ جو 2 اسم میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو 2 اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے 33 بار ہی جب پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد ذہن میں ہو۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں، یا آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں اس سے اپنی کوئی بات منوانے جا رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو جو بھی مقصد ہے اپنی بات منوانے کے حوالے سے، محبت پیدا کرنے کے حوالے سے آپ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب جو 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض عزیز اللہ ذوالجلال والاکرام۔ کہ تمام اسماء بہترین ہیں، لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل، تعطیل یا تشبیہ یا انکار کا عقیدہ رکھنا صریحاً الحاد ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس ناموں کے بارے میں کذروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتی ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ان کے درمیان آپ نے انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانی ہے۔ اب میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے تو ایسے کرے گا، آنکھیں بند ہوں، کہے گا یا قابضو۔ مثال کے طور پر عورت کا نام ہے ہنا، آپ نے ذہن میں ہنا کو رکھنا ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے۔ یا قابض العزیز، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، آپ نے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی، مثال کے طور پر مرد کا نام ہے حمزہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے، وہ کہے گی یا قابض العزیز، اور ساتھ ہی ذہن میں حمزہ کو رکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، اس طرح آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بات بنوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہوگا۔ آپ کا اگر شوہر ہے وہ آپ کی بات مانے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلا بندہ مان جائے گا، بھلے ہی وہ لڑکا ہے، والدہ ہے، اس کا والد ہے۔ اگر آپ کا کوئی والد ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا، اپنے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے بھی آپ صبر کو کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی شخص، اگر کوئی مسئلہ ہے، یہ ہے جس کا بھی نام لے کر آپ اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گی، اس کے بعد آپ دعا بھی کریں گی۔ اب دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ کے دعا میں یہ کہنا ہے، اے اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کا دل میں محبت پیدا کرنی ہے، تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے، اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن، بھائی، بیٹی سے عمل کو کر سکتی ہے، اجازت لینے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو اجازت عام ہے۔ لیکن اتنا آپ نے لازمی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ سکرین کے اوپر آپ کو نظر آیا ہے، اس سے ناظرین آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جب آپ وظیفہ، تو آپ کو اچھے اچھے وظائف ملیں گے، اچھے اچھے عمل ملیں گے، جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات آپ نے عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ شیئر کرنے کا طریقہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات دور کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جب دوسری بار دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو اچھی طرح ذہن میں بڑھتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔